محترم سامعین، دوستو، آج نئے سال کا یہ پہلا دن یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے کئی سارے اعمال امور اسلامی مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، روزوں کی ترتیب، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم نحر، عرفات، حج کا موقع، یہ سارے اور بھی بڑے بڑے امور اسلامی مہینوں کے ساتھ، ان ایام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان مہینوں کے بارے میں ذرا برابر بھی خبر نہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے ہے اور اس کی کوشش کریں کہ ان ایام کو یاد رکھیں، ان مہینوں کو یاد رکھیں۔ اور یہ آغاز محرم الحرام کا کہ سال کی ابتدا اس مہینے سے ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد دور عمر کے اندر ہوا۔ اور سال ختم ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اگر اچھے کاموں میں دور سال سابقہ گزرا ہے تو اس پر خدا کا شکر بجا لائیں، اور اگر غفلت میں گزرا ہے، گناہوں کے دلدل میں لتڑ کر گزرا ہے، تو ہم اللہ کے دربار سجدہ ریز ہو کر خوب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، خوب گڑ گڑائیں، اور آئندہ جو سال شروع ہو گیا اس میں گناہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ عزم کریں، اور اللہ سے مانگے بھی۔ اور اسلامی سال کی ابتدا آنے پر ہم اسلامی معاشرت کا، اسلامی ثقافت کا اجتماعی طور پر اظہار کرنے کا عزم کریں۔ لیکن افسوس، سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے سال شروع ہوا تو ہمارے سال کی ابتدا چھریوں سے ہوتی ہے، چاقوؤں سے ہوتی ہے، روڈ بلاک کرنے سے ہوتی ہے، ماتمی جلوس کرنے سے ہوتی ہے، رونے سے ہوتی ہے، پیٹنے سے ہوتی ہے، چیخنے سے ہوتی ہے، چلانے سے ہوتی ہے، اپنے جسموں کو زخمی کرنے سے ہوتی ہے، دوسرا کوئی سامنے آئے تو اس پر بھی آسرا کیے بغیر اسے زخمی کرنے سے ہوتی ہے، جلوسوں سے ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے مسلمان جو ایک مہذب قوم ہے، مسلمان جو ایک پرامن قوم ہے، مسلمان جو ایک واحد محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والی قوم ہے، اس قوم کو وحشی کے نام سے جانا جاتا ہے،
درندوں کے نام سے جانا جاتا ہے، دہشت گردوں کے نام سے جانا جاتا ہے، غیر مہذب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ سب کام مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور اب تو ریاست مدینہ ہے، اب نہ جانے ان کاموں کو کتنا اور زیادہ عروج ملتا ہے۔ میں اپنا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے بڑوں کے دکھ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہے کیا کوئی اس ریاست مدینہ میں ان دکھوں کا مداوع کرنے والا؟ آپ دیکھیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، اور پوری دنیا وہ پھر مسلمانوں کو کن الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج یکم محرم الحرام کا دن، تاریخ نے، دنیا نے آج کے دن ایک ایسے عظیم سپوت کو کھویا ہے جس کی مثال شاید ہی رہتی دنیا تک کوئی پیش کر سکے۔ جو مسلمانوں کا خلیفہ ثانی تھا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں حضرت کے اندر جمع کی ہوئی تھی۔ میں نے بتایا کہ یہ جو اسلامی تاریخ اور مہینوں کی ترتیب کا سلسلہ یہ حضرت عمر کے دور سے چلا۔ یہی نہیں، حضرت عمر کے دور میں 1000 سے زائد شہر آباد ہوئے۔ آج تو شہروں کو فنا کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سے زائد شہر، بلکہ 1034 شہر آئے، 4000 سے زائد مساجد حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں نئی تعمیر ہوئی۔ آج تو مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، بینڈ کیا جا رہا ہے، پرانی مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی عام صحابی نہیں، میں نے کہا اللہ رب العالمین نے بہت بلند مقام حضرت عمر کو دیا تھا، حضرت عمر کو دیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صدیق تھے، نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آسان عمل ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے یہ سخی تھے، سخاوت ان کے ساتھ جڑا ہوا، مال لٹانا یہ بھی آسان عمل ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شجاعت کے پیکر تھے، شجاعت ان کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، یہ بھی آسان عمل ہے۔ حضرت عمر کے نام کے ساتھ عدل آتا ہے، عدل، عدالت، اور عدل کرنا، دو آدمیوں کے درمیان نظام عدل کو قائم کرنا، جس میں ایک اپنا چہیتا ہو دوسرا دشمن ہو، چہیتا غلطی پر ہو، ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بدر کا واقعہ ہوا، کچھ سور مارے گئے، کچھ کافر گرفتار ہو کر آئے، نبی پوچھتے ہیں بتاؤ ان کا کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر صدیق اور عمر دونوں میں ایک امتیازی فرق آپ کو بتاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان میں 2 وزیر جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اور زمین میں 2 وزیر، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ یہ پیغمبر فرما گیا۔ حضرت ابو بکر وہ ہر وقت پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، پیغمبر کچھ پوچھتے بعض چیزیں انسان کے چہرے کے تاثر سے ہی انسان پڑھ کر پہلے ہی بتلا دیتا ہے۔ کوئی بات کرنا چاہے تو دوسرا آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ بات کرے گا، اس کے چہرے کے تاثر کو دیکھ کر، اس کی بات کے اختتام کو دیکھ کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا تھا، وہ پیغمبر کے چہرے کو پڑھتے تھے، کیونکہ صدیق کی چاہت یہ تھی کہ رضائے مصطفیٰ کیا ہے بس اسے پیش کرنا ہے، میرا نبی چاہتا کیا ہے صدیق اس بات کو پیش کرتے تھے۔ جو نبی چاہے صدیق وہی چاہ رہا ہے، لیکن حضرت عمر وہ چیز کی تحقیق تک پہنچتے تھے، بات کی تہ تک پہنچتے تھے، تب جا کر اپنی بات رکھتے تھے۔ بدر کا میدان آئے کافر گرفتار ہو کر، نبی پوچھتے ہیں کیا کریں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں، کیونکہ نبی بھی رحمت للعالمین۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے ماریں، ختم کریں۔ اور یہ بات عمر ہی کر سکتا ہے، یہ وہی عدل کا پیکر ہی کر سکتا ہے۔ پیغمبر آگے بڑھتے ہیں جنازے کے لیے، جنازہ پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہ پڑھائیں، یہ جنازہ منافق کا ہے، یہ منافق کا ہے۔ اب صحابہ تو اور بھی بہت سارے کھڑے تھے، ابو بکر صدیق بھی تھا، حضرت عثمان غنی بھی تھا، حضرت علی بھی تھا، لیکن منع کرنے والا، اس لیے کہ منع کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، سارے صحابہ وہ نبی کے عاشق تھے، نبی ان کا معشوق تھا، سارے صحابہ نبی کے طالب تھے، نبی ان کا مطلوب تھا، سارے صحابہ نبی کے محب تھے، نبی ان کا محبوب تھا۔ لیکن حضرت عمر کا طالب تو خود محمد الرسول اللہ ہے، حضرت عمر کا محب تو خود محمد الرسول اللہ ہے، حضرت عمر کا عاشق تو خود محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اے اللہ عمر دے دے مجھے، عمر دے دے مجھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ تو عمر یہ محبوب تھا، اور محبوب کا کام ہے آگے بڑھ کر کہہ سکے، باقی تو سارے کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر میں پڑھاؤں گا جنازہ، جنازہ پڑھا دیا گیا، حضرت عمر نے پیچھے پڑھ دیا، پیچھے پڑھ لیا۔ اب وہ ایسے تو تھے نہیں، امام صاحب نے کسی سے کہا کہ ٹوپی پہن لو، اگلے جمعے سے اس نے نماز آنا ہی چھوڑ دیا، امام صاحب نے مجھے کہا ٹوپی پہن لو، شلوار کو اوپر کر لو۔ یہ عاشقوں کا، یہ محبوں کا، یہ مسلمانوں کا، یہ میرے نبی کے امتیوں کا طریقہ نہیں۔ حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے سے فارغ ہو گئے، جبرائیل آ گئے، فرمایا اے نبی آج کے بعد کبھی بھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ سوال ہوا کہ اگر اللہ کو پسند نہیں تھا جنازہ پڑھانا، عمر کی رائے تھی جنازہ نہ پڑھایا جائے، نبی کی رائے تھی جنازہ پڑھایا جائے، تو اسی وقت کیوں نہیں روکا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر عمر کی بات کو ترجیح دی جاتی تو یہ سوال اٹھتا
کہ پیغمبر کی بات کو نیچے کر دیا گیا، امتی کی بات کو بڑھا دیا گیا۔ اس لیے پیغمبر کا مقام اپنی جگہ پر رکھنا ہے، لیکن عمر کی جو رائے فرش پر ہے، خدا کی وہ رائے عرش پر ہے۔ کہ عمر کوئی عام آدمی نہیں، جس عمر کے خلاف آج دنیا بھونکتی ہے، آج کا کالا کافر بھونکتا ہے اور اسے وہ اسلام کا دشمن کہتا ہے، وہ عمر جس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، یہ دریائے نیل ہے، ہر سال خشک ہو جاتا ہے، یہ نیل خشک ہو جاتا ہے، دریا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں طریقہ ہے، ایک نوجوان لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی، اسے پکڑ کر ہم نیل میں پھینک دیتے ہیں، نیل کی نظر کر دیتے ہیں، وہ جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، وہی اس کا قبر، وہی اس کا مدفن، اور نیل اوپر پانی آ جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ ہمارا یہ رواج چلا آ رہا ہے، لیکن اب تو اسلام آ چکا، اب تو حق آ چکا، اب تو محمد الرسول اللہ کا دین آ چکا۔ ایک گورنر ہے، مسلمانوں کے امیر، بتاؤ کیا کریں؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے رابطہ کروں گا۔ حضرت عمر کے پاس بات آئی، فرمایا ایسا ایسا معاملہ ہے امیر المومنین، کیا کروں؟ امیر المومنین نے فرمایا کوئی بات نہیں، خط لکھا آپ نے۔ خط کس کے نام؟ دریا کے نام، کسی انسان کے نام نہیں، کسی بادشاہ کے نام نہیں، کسی وزیر کے نام نہیں، دریا کے نام خط لکھا جا رہا ہے۔ اور خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور رکتا ہے تو ٹھیک ہے، عمر کچھ نہیں بولتا، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو مسلمانوں کو پریشان نہ کر، چل۔ خط دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اسے دریا میں ڈال دو۔ خط کو لے جا کر دریا میں ڈال دیا۔ عمر کا خط دریا میں ڈالا جا رہا ہے، دریا خط کو پڑھ رہا ہے، دریا خط کو پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی خط دریا کے اندر گیا، دریا کا پانی چل پڑا۔ مورخین کہتے ہیں اتنا پانی چلا، اتنا پانی چلا، 16 گز تک اوپر چلا گیا۔ اتنا پانی کبھی بھی تاریخ میں اوپر نہیں آیا، اور چلتا رہا، آج تک وہ چل رہا ہے، آج تک وہ چل رہا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے جو پانی کی طلب اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو پلاتا ہے پانی ہر ایک کو دریا، جو دریا کو پانی پلائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔